جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر 4 آیات ہماری آج رہتی ہیں، وہ پڑھنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ توفیق دے اور ہم اس پر عمل بھی کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، یہ 2 آیات اکٹھی ہوں گی پہلی، اور اس میں یاد یہ رکھنا ہے کہ کچھ تو یہ ہے کہ ہمارے الفاظ عربی کے وہ ہم سیکھیں گے کہ موقع ہمارے پاس ہے، وقت بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آیات ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 آیات رسول پاک پڑھا کرتے تھے نکاح کے اندر۔ تو شاید اس کا تعلق پیچھے جو نکاح کی چیزیں ہی آ رہی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، پھر یہ ہے کہ حضرت اپنے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ان کی جو بیوہ تھیں ان سے کیا کہیں گی متعلقہ، جی، تو زینب زید بنت بن جاش، حارث سے پروفیسر زید بن زید بن حارث حارث، زید بن زید بن حارثہ، حارث جی ٹھیک ہے۔ تو یہ آیات جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، 2 اور آیات، اور باقی جو ابھی ہم پڑھیں گے پہلی 2 آیات یہ آ جائیں گی۔ تو جو نکاح کے اندر پڑھی جاتی ہیں اس کے اندر ترتیب کوئی بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ جو ایک تو شروع کے اندر آتی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اس کے اندر لفظ تقوی آتا ہے، ایسے ہی ہے۔ جی جی اور دوسری جو آیت پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، آخر تک پڑھتے ہیں، رقیبہ تک۔ اب اس کے اندر بھی تقوی ہی کی بات آتی ہے، اور باقی جو 2 آیات ہیں عموماً یہ پڑھتے ہیں۔ تو آئیے ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا نا ہم نے، جی پڑھ جی سر تو اب پڑھتے ہیں کہ یہاں لفظ جو آ رہے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، پہلے پڑھ چکے ہیں یہ تو، اوپر والی نیچے والی 70 پڑھنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہ سدید جو ہے اس کو ہم نے سیکھنا ہے۔ ایک تو یہی لفظ ہے، ذرا میں بتاؤں گا یہ کہ جو زبر زیر ہم الٹ پیٹ کر دیتے ہیں نا، اس کے اندر معنی کے اندر فرق کتنا پڑ جاتا ہے۔ اب یہی لفظ سین دال اور پھر آگے دال آ رہا ہے، اگر یہ سدا ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا یا کسی خالی جگہ کو پر کرنا، کسی کو روکنا، یہ پڑا ہوا ہے جی، جی دیوار یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، تو وہ دیوار صد کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بند کر دیتی ہے راستے کو، جی۔ اور دوسرا سدا، اب سدا سے اگر مضارع بنتا ہے یا سدو، یہ پہلا جو تھا نا سدا، اس سے مضارع بنے گا یا سدو، سین کے اوپر پیش، تو تب اس کے معنی ہوں گے بند کرنا، پر کرنا، روکنا، اور صد دیوار کو بھی کہیں گے، تو سین کے اوپر پیش یا سدا۔ اب یہ جو سدا ہی ہے اور اس سے بھی مضارع بنتا ہے، وہ بنتا ہے یا سدو، کیا بنتا ہے؟ یسد ہاں، اس کا مطلب ہوتا ہے
کوئی ٹیڑھی چیز ہو تو اس کو سیدھا کرنا یا سیدھا ہونا، بلکہ اس کو یا سدو کا ترجمہ کیا ہے؟ سیدھا ہونا، سیدھا ہونا ہونا۔ اب اسی طریقے سے سدادت کے ساتھ دال لگ جائے، جیسے یہاں سدیدہ آ رہا ہے تو سدادہ، اب اس سے کیا بنے گا؟ یسد دیدو، یسد دیدو، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نا سیدھا ہونا، اس کا ہوگا سیدھا کرنا، کیوں جی؟ یسد دیدو کا مطلب کیا ہوگا؟ سیدھا ہونا جی۔ اب اسی سے جو اسم بنا ہے وہ ہے سدیدہ، تو ترجمہ بنے گا سیدھی یا سیدھا، بالکل سیدھا۔ خاص طور پر تیر کے لیے آتا ہے سہم سدید، کہ تیر اگر تھوڑا سا بھی ٹیڑھا ہو تو اور اس کو ہم نے کمان کے اندر رکھ کے شکار کو کرنا ہو تو وہ لگے گا اگر تھوڑا سا بھی ٹیڑھا؟ نہیں، ٹیڑھا جائے نہیں ملے، وہ کرے گا۔ تو لہذا اس تیر کا سیدھا ہونا جو ہے وہ سہم کہتے ہیں تیر کو، اور سدید کہتے ہیں سیدھے کو۔ یہاں بھی قولن سدیدہ آ رہا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خاص طور پر ہم نے بچیاں ہیں الحمدللہ، ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں، اور ہمارے ساتھ خواتین بھی ہیں۔ جو نکاح ہے نا، اس کے اندر یہ آیت اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ یہ جتنا بھی خطبہ 4 آیات آئی ہیں، اس کے اندر 6 دفعہ اللہ تعالیٰ تقوی یاد دلاتا ہے، خامند کو بھی اور اس کی بیوی کو بھی، کہ یہ پہلی چیز ہے جس سے خاندان چلنا ہے۔ تم میاں بیوی ہو، تم اگر جڑ رہے ہو ایک دوسرے سے، تو اس کے اندر جو اصل چیز ہے وہ ہے تقوی۔ تقوی کیا چیز ہوتی ہے ڈاکٹر داؤد بھائی؟ جی سر، ڈرنا سر، اللہ سے ڈرنا، یا ہر طرح ہاں نہیں جی، صرف اللہ سے ڈرنا، ٹھیک ہے، وہ باقی آئے گا، لیکن تقوی کا جو اصل معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا، اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اللہ کے حکم کی عدولی نہ ہو جائے، کہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اس کو پورا نہ کر پاؤں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ تو اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تو آئیے یہ ذرا پڑھ کے پھر آگے بات کریں گے۔ یا ایہا الذین آمنو، ترجمہ کریں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، تم سب اللہ سے ڈرو۔ تو ترجمہ ہوگا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ سے ڈرو۔ وقولو کا ترجمہ بھی امر کا صیغہ ہے، جمع کا، اور تم کہو، اور تم سب اور تم کہو، کہو، ٹھیک ہے، اور تم کہو یا تم کہنا، قولن سدیدا، بالکل سیدھی بات، درست بات، درست سیدھی بات۔ کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ سیدھی، درست سیدھی بات کہو۔ اب سیدھی بات سے مراد کیا ہے؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی افراط اور تفریط وہ نہ ہو، مبالغہ، پھر یہ ہے کہ وہ بات بالکل واضح ہو، مبہم نہ ہو، جی، اور سچ ہو۔ تو تب اب نکاح کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھتے ہیں، تو اگر یہ چیز ہو، میاں کو بھی پتا ہو، خامن جو ہے اسے بھی پتا ہو، اور جو بیوی ہے اس کو بھی پتا ہو، یہ ہم خصوصی طور پر وہاں کہہ رہے ہیں، ویسے عمومی اس کے معنی ہے کہ عمومی طور پر بھی۔ تو اگر سیدھی بات کرنی ہے، صاف بات کرنی ہے، سچ بولنا ہے، تو پھر بھائیو کیا ہوگا؟ نبھا اچھا ہونا چاہیے ویسے، لیکن یہ ہے کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے، کیوں جی؟ تو وہ ایک دفعہ لگے گا، 2 دفعہ لگے گا، اور پھر مزہ پورا ہو جائے گا اس کڑوے کا بھی، وہ سچا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا انجام دے رہا ہے، بیٹا اوپر کرو ذرا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ
दो चीजें करूंगा, युस्लिह लकुम आमालकुम व यगफिर लकुम जुनूबकुम। बहुत बड़ी चीज है। तलाल बेटा ऊपर करो थोड़ा सा, बस जी। तो युस्लिह के अंदर क्या है छुपा हुआ जी? इस्लाह। इस्लाह। सुलह, इस्लाह, सुलह। सुलह भी है, इस्लाह भी है। तो युस्लिह लकुम का मतलब क्या होगा? मैं वो तुम्हारी तुम्हारी इस्लाह करूंगा तुम्हारे लिए। नहीं, वो इस्लाह करेगा। कर देगा, वो अल्लाह इस्लाह कर देगा जी। जी। लकुम वो अल्लाह इस्लाह तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे हमारे लिए, लिए, आमालकुम तुम्हारे तुम्हारे अमाल, हमारे अमाल तुम्हारे की। आमाल की। बिल्कुल जी, ठीक है। मतलब कि झूठ बोलना ही नहीं, सच ही बोलना है, अफरातो तफरीद करनी ही नहीं, वाज़े तौर पर बात कहनी है। तो फिर बात तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तो पसंद आएगी। अल्लाह ताला इसका जो दे रहा है वो ये है कि वो तुम्हारे आमाल की इस्लाह कर देगा। युस्लिह लकुम आमालकुम का तर्जुमा, वो अल्लाह तुम्हारे लिए वो तुम्हारे तुम्हारे अमाल की इस्लाह ये कर तुम्हारे अमाल की इस्लाह कर देगा। जी। अब ये जो सच बोलना है ये अपने बारे में भी सो बोलना है, ठीक? कहाँ जी मुझसे गलती हो गई थी। अगर अमूमी तौर पर अल्लाह ताला के साथ मिलाएं तो अल्लाह को कहें कि या अल्लाह मुझसे ये गलती हो गई, मैं सच सच कह रहा हूँ, अपने दिल को साथ मिलाते हुए, तो ये तौबा की शक्ल अख्तियार कर लेगा। क्यों जी? तो लिहाजा क्या होगा? अल्लाह ताला कह रहा है वयगफिर लकुम जुनूबकुम। जम्ब कहते हैं गुनाह को, जुनूब उसकी जमा है। तो वयगफिर का तर्जमा क्या होगा? और वो अल्लाह बख्श देगा। वो और अल्लाह वो अल्लाह तुम्हारे बख्श लिए देगा तुम्हारे गुनाह, जी। और वो अल्लाह बख्श देगा लकुम तुम्हारे तुम्हारे लिए, लिए, तुम्हारे लिए अगे जुनूबकुम तुम्हारे गुनाह। तुम्हारे गुनाह। तुम्हारे गुनाह। तो आप तर्जमा डॉक्टर जुल्फकार भाई करेंगे युस्ली से लेकर जुनूबकुम तक, फिर मैं इंशाल्लाह डॉक्टर युस्लिह, नहीं, युस्लिह लकुम आमालकुम, वो तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल इस की इस्लाह कर देगा। व यगफिर लकुम जुनूबकुम, और वो तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। बख्श देगा। वैसे मुझे ये बताइए कि भाई आदमी ने काम किए हुए हों टेढ़े, अल्लाह ताला उसकी इस्लाह कर दे, सच बोलने पर ही, सीधी बात कहने पर भी, अल्लाह का हुक्म ज़हन में रखते हुए कि मैं अल्लाह से डर रहा हूँ और मैंने बात सीधी कहनी है, और अल्लाह इसके बदले में हमारे आमाल की इस्लाह कर दे, इनाम है ना? जी। और तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। अब ये कौन कह रहा है? अल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह कह रहा है, ताला। ऐसा है ना? अब जी फोकियत तो सर। अल्लाह ताला को ही है, लेकिन उसकी अमली सूरत जो करके दिखाई है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाई है। लिहाजा इन दोनों चीजों को मिलाएं तो ये कामयाबी का रास्ता तो एक बन जाएगा, वमन युति इल्लाह कुरान बन जाएगा, व रसूलहू सुन्नत बन जाएगा। क्यों जी? जी। तो तर्जमा सही। करते हैं वमन युति इल्लाह, तर्जमा करें, और जिसने अल्लाह की जिसने अताअत, जिसने अल्लाह की अताअत की, जिसने अल्लाह की अतात की, व रसूलहू और उसके और रसूल उसके रसूल की। और उसके रसूल की अतात की, ये दो चीजें हैं। और इसको बार बार पढ़ना है और अपने ज़हन में करना है। कामयाबी चाहते हैं हम तो ये है फकद फाजा। अब मैं इसका तर्जमा कर रहा हूं, वैसे तो यह कामयाब हो गया, मैं इसका तर्जमा कर रहा हूं तो उसने कामयाबी हासिल की। फाजा का तर्जमा क्यों? इसलिए कि फौजन अजीमा के साथ ये तर्जमा आएगा। तो फकद फाजा का तर्जमा हम कर रहे हैं तो बेशक उसने कामयाबी हासिल की, हासिल करना ये फेल बन जाएगा। फौजन अजीमा बहुत बड़ी कामयाबी। ठीक है जी? तो आप मेरे जी साथ सर। कहें फकद फाजा का तर्जमा।
تو بے شک اس نے کامیابی حاصل کی، بے شک اس نے کامیابی حاصل کی، فوزن عظیما، بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی۔ اور دوسرا بھی کر لیتے ہیں، فقط فازا کا ترجمہ بنے گا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اب فوزن عظیمہ کے ساتھ یہ تھوڑا سا ویسے مطلب ٹھیک ادائیگی مطلب نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ بے شک اس نے کامیابی حاصل کی، بہت بڑی کامیابی۔ جی پروفیسر صاحب۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، وہ اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو تحقیق اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ چلو جی، تو بے شک اس نے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی۔ تو فازا کے ترجمہ بھی ہو جائے گا فوزن، فعل بھی اسم بن جائے گا۔ اچھا جی، میں گزارش یہ کرنے لگا ہوں کہ یہ جو چیز کامیابی کا نسخہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے، اس کو ایک تو یاد رکھنا ہے سب نے، اس کے اندر کوئی تیسری چیز ہے ہی نہیں۔ کیوں جی؟ جی آپ آگے پڑھتے ہیں۔ اب یہ آیت ہے جناب، اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ، اب لفظ آ رہا ہے یہاں، القرآن نہیں آیا، السنہ نہیں آیا، الامانۃ آیا ہے، اور یہ کس کی طرف ہے؟ اردنا، پہلے ہم اپنے پارے میں ہی پڑھ چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، تو وہ وعلم آدم الاسماء کلہا، آگے کیا تھا؟ ثم آرادہم، کیا مطلب تھا ثم آرادہم؟ پیش کیا، پھر اس نے پیش کیا، ٹھیک ہے، انہیں جی پیش کیا۔ تو یہاں بھی ماضی ہے، اب ارادہ نہیں ہے، ارادنا، یہ حرف جلالہ آ رہا ہے۔ تو انا اردنا الامانۃ، کہاں؟ بے شک ہم نے پیش کی الامانۃ، یہ خاص اصل امانت۔ اب یہ کیا چیز ہے امانہ؟ یہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہیں جس سے شریعت بنتی ہے، مطلب وہی احکامات ہوتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا تو وہ بن گئی ہمارے لیے ایک زندگی گزارنے کا اسوہ بھی بن گیا، اسی کو شرعی احکام بھی کہتے ہیں، تو وہ ہے امانہ۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ امانت کیا بندہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے؟ نہیں، امانت جس کی ہے اس کو واپس لوٹانی ہے۔ جی، جیسے وہ کہے گا یہاں الامانۃ، یہ پورے کے پورے احکامات ہیں قرآن مجید کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ، تو بہرحال یہاں چونکہ امانہ بالکل پہلی چیز آ رہی ہے، تو یہاں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات الامانۃ کریں گے۔ السماوات والارض، اب بتائیے السماوات مؤنث مذکر؟ مؤنث، مؤنث، اس لیے کہ السماء مؤنث ہے تو جمع بھی سماوات مؤنث ہی ہوں گی۔ والارض کیا ہے؟ یہ بھی مؤنث، یہ بھی مؤنث ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ وہ کہانی سے، جی، کہانی والا الفاظ، اللہ تعالیٰ ہمیں جزائے خیر دے، اس کہانی نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے۔ اب جبل جو ہے، جبل یہ کیا ہوتا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ یہ مذکر ہے، یہ بھی اس لیے کہ اس کے اندر کوئی جبل نہیں تھا۔ اب اس کی جمع کیا ہے؟ جبل کی جمع جبال، جبال، جمع مکسر یا جمع سالم؟ مکسر، جمع مکسر، تو جبال کیا بن گئی؟ مؤنث، مؤنث۔
جمع مکسر جو ہے مؤنث ہوتی ہے. آج وقت تھوڑا مل گیا ہے تو میں ذرا اپنی پڑھاس نکال رہا ہوں کہیں مطلب ہے. تو السماوات بھی مؤنث ہو گیا، والارض بھی مؤنث ہو گیا، والجبال بھی مؤنث ہو گیا. اب اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نون النسوہ فَأَبَيْنَ فَأَبَيْنَ نہیں ہے، سوری، فَأَبَيْنَ کا یہ نون التانیث والا ہے. یہ وہی ہے ابا واستکبرا، اصل لفظ وہی ہے. کیا مطلب ہے ابا؟ انکار کیا، اس نے انکار کر دیا. اب یہاں اس کا ترجمہ تھوڑا سا ہم خفیف کر لیں گے، ویسے ترجمہ اس کا بالکل یہ ہے کہ ان سب مؤنث نے فَأَبَيْنَ انہوں نے انکار کر دیا. کیوں جی؟ جی اگر کہتے ہیں تو ہم ڈاکٹر پروفیسر سے پوچھ لیتے ہیں کہ معذرت کر لی تھی. جی بات تو ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہم نے ابا پیچھے پڑا ہوا ہے تو یہ میرا خیال میں زیادہ سہولت رہے گی. تو اب انکار کر دیا، بالکل ٹھیک ہے. مطلب کیا تھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے پتہ کیا چل رہا ہے، فَأَبَيْنَا تو انہوں نے انکار کر دیا. کس سے؟ اَن يَحْمِلْنَ یہ ہے، اَن يَحْمِلْنَ یہ نون النسوہ آ رہا ہے کہ وہ اٹھائیں ہاں اس امانت کو. ٹھیک ہے جی. جی تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس امانت کو اٹھائیں. وہ مؤنث ہے ساری. آگے کیا ہے؟ اب یہ بات تو ہو گئی. تو کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت اختیاری دی. وہاں بیٹا ذرا دیکھنا، قوت اختیاری دی. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے کہ جتنے بھی انسان اور جن، ان کے علاوہ باقی ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، اس کی عبادت کرتی ہیں، اس کے لیے نماز بھی پڑھتی ہیں. یہ لفظ پڑھے ہوئے ہیں یا نہیں پڑھے ہوئے؟ جی جی بالکل جی پڑھے ہیں، ہم نے پڑھے ہیں، بالکل پڑھے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی وہ تو تسبیح پڑھتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. تو لہذا اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کرتی ہیں وہ، ہم نہیں سمجھتے. تو یہاں بھی جو ہے فَأَبَيْنَا اگر ذہن میں آئے کہ وہ جبال ہمارے ساتھ تو بولتے ہی نہیں ہیں، بھائی وہ اللہ کے ساتھ بولتے ہیں. کیوں جی؟ جی اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ فَأَبَيْنَا تو انہوں نے انکار کر دیا ان يَحْمِلْنَهَا کہ وہ سب اسے اٹھائیں. آگے ہے وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اور وہ اس امانت سے اشفقنا شفقہ ڈرنے لگتے کھڑے کھڑے ہو. ہیں. جی ڈرنا، ٹھیک ہے، ڈرنا یہ بھی ہے. آپ کے یہاں پروفیسر صاحب کیا لکھا ہوا ہے؟ ڈرنا ہی لکھا ہوگا، اشفقنا. جی جی وہ سب ڈر گئے اس امانت سے. کس بات سے؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ بھئی اس کو قائم بھی کرنا ہے اپنے جسم پر اور پھر پوری دنیا پر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا یہ رہا ہے کہ تم ہو بڑے نازک دل والے. کیوں جی؟ اور تم دوسرے کو کہتے ہو کہ یہ پتھر دل ہے. ایسے ہی ہے. اور اس پتھر دل کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پڑھایا ہے پہلے. وہ جو تھا وہ دل سخت ہو گئے. جی ثم قست قلوبکم من بعد ذلك ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. لیکن ان میں سے جو آگے آتا ہے منہا لما یہبط من خشیت اللہ، وہ دو میں ان کو چھوڑ رہا ہوں، اور اس کے آخر میں آتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے خوف سے گر پڑتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں خوف احساس ان کے اندر ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے، گر پڑتا ہے.
ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے. ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ سایہ دائیں بائیں ہوتا ہے اس لیے کہ سورج اس کے ادھر ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے لہذا اس کا سایہ بن گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ یہ مجھے سجدہ کرتا ہے سایہ. کیوں جی؟ جی بے شک بے شک. تو یہاں مجھے یہ بتائیے انسان نے کیا کیا؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، تو اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا. اس نے کہا بھی دے دو مجھے، اس لیے کہ اس کے اندر جنت مجھے دکھائی دیتی ہے. کیوں جی؟ جی جی اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار بھی وہاں ہونا ہے، وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کیوں جی؟ جی تو لہٰذا اس جنت کو دیکھتے ہوئے میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو یہ ہے کہ یہاں کوئی چیز آئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. اب اس امانت کو واپس لوٹانا ہے. آپ بھی انسان ہے، یہاں الانسان آیا ہے، کیا اس میں جنس تمام انسانوں نے نہیں ہے بلکہ اس میں جنس ہے، تو وہ تمام تو بنے گئی. انسان نے اسے اٹھا لیا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جب بات انہو کانا ظلومن جہولا، اب یہ اس میں مبالغہ ہے. ظالم کی ظلم، بہت زیادہ ظلم کرنے والا. جی اور اس کو سمجھ نہیں آتی. اب وہ پھر اپنی کیا کہیں گے جو خواہش ہے نفس اس کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ تو ہر وقت ایسا ہے کہ جو خواہش کو جس نے، جی کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا، اس اپنا معبود بنا لیا. پڑھا ہوا ہے نا آپ نے، من اتخذ الہہ ہواہ. جی جی تو یہ تو ہے کہ بھئی ہم میں سے کوئی شخص شاید ایسا ہوگا جو اس کو کہا گا، ورنہ یہ ہے کہ ظلومن بن گیا. اور آگے جاہل کی جہولا، بہت بڑا جاہل، بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. آئیے جی پڑھتے ہیں، وقت بھی اتنا ہے. انا کا ترجمہ بے شک بے شک ہم نے، لیکن اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس امانت کو ہم انسان ہیں، ہم نے واپس لوٹانا ہے اپنے اعمال کر کے. جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے. تو انا کا ترجمہ ہم نے کیا بے شک ہم نے، ارادنا الگ الگ کرتے ہیں، ہم نے پیش کر دیا، پیش کیا. ترجمہ کریں ارادنا، ہم نے پیش کیا، ہم نے پیش کیا الامانت، جی اس امانت خاص امانت کو، اس کر لیں ال کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، اس امانت کو، اس امانت باقی کو، ساتھی آرام سے، میرے خیال ہے سو اس تو نہیں گئے کہیں امانت کو. جی. تو انا اردنا الامانت کا آپ ترجمہ کریں. بے شک ہم ہی نے بے شک ہم نے اس امانت کو پیش کیا، بے شک ہم نے اس امانت کو پیش کیا علی السماوات والارض والجبال، آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر. اب ترجمہ کریں ذرا، علی السماوات والارض والجبال. بے شک ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا. جی آپ پہاڑوں کے سامنے کر لیں، ارادنا الا آ جائے گا تو کے سامنے پیش کیا. جی تو اب کیا ہوا، رزلٹ کیا ہوا جی؟ فابینا، ترجمہ تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے انکار کر دیا ان یحملنھا، جی کہ وہ اسے، اس امانت کو اٹھائیں. کہ وہ اس امانت کو اٹھائیں. تو اب فابینا ان یحملنھا کا ترجمہ آپ کریں. تو انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا. جی یہ ترجمہ بنے گا. تو اب ترجمہ الگ الگ بھی ہو گیا ہے اور جملے میں بھی ہو گیا ہے. تو انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ اس اس امانت سے سے ڈر گئے.
ڈر گئے سے ڈر گئے. جی، مؤنث ہے، ڈر گئیں، ویسے ترجمہ ہے لیکن ہماری زبان میں وہ سارے ہی مؤنث ہیں، آسمان بھی، زمین ہے مؤنث، پہاڑ تو بہت بڑے مذکر ہیں، کیوں جی؟ جی تو واشفقن منہا، اور وہ اس امانت سے ڈر گئے. اس امانت سے ڈر گئے. اب یہ ڈرنا ہمارا کام ہے جی، کیوں جی؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اسے اور انسان نے، امانت کو انسان نے اٹھا لیا. اور اسے انسان نے اٹھا لیا. بالکل ٹھیک ہے جی. انہو، بے بے شک شک وہ بے شک انسان وہ، کانا ہے. ہے. ہے، اور دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ ہمیشہ سے ہے. ہاں، جی جی، کانا ہمیشہ سے ہے، بے شک وہ ہے ظلومن، بہت بڑا ظالم، ظلم کرنے والا، بہت بڑا ظالم، جہولا، اور بہت بڑا بہت بڑا جاہل. بہت بڑا جاہل. لیکن کوشش یہ کرنی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ارادتاً ظالم بنتے ہیں، جو ارادتاً جہالت کا اظہار کرتے ہیں. اس کے اندر جو مومن اپنی زندگی کو چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کے مطابق ڈھالیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ڈھالیں، وہ اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتے. لیکن عمومی طور پر کہا کہ وہ جو انسان ہے یہ کیا ہے؟ ظالم بھی ہیں اور جاہل بھی ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 1000 میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 انسانوں میں سے ایک انسان جنت کے اندر جائے گا. کیوں جی؟ اللہ. اللہ تو اکبر. باقی 999 کہتے کیا ہوئے؟ جاہل ہوئے نا، کیوں جی؟ اور ظالم بھی ہوئے. آگے جی، لیعذب اللہ، آگے جی، لیعذب اللہ اللہ. عذاب دے. ہاں، اب یہ کیوں کہ اس امانت کو اگر مومن اگر انسان نہیں اٹھائیں گے. اب انسان 3 قسم کے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. ایک انسان وہ جو متقین ہے، ایک انسان وہ جو اپنا کافر ہے، ایک وہ جو منافقین ہے. یہ تینوں قسم کے انسان ہیں. ہم نے پہلا انسان بننا ہے، اور جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ. ترجمہ کریں، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تاکہ اللہ تاکہ اللہ عذاب عذاب دے. دے. تاکہ اللہ عذاب دے. جی، منافق مردوں اور اور منافق منافق عورتوں عورتوں کو. جی، اب مل کے کہیں گے تو ترجمہ اچھا ہو جائے گا. والمشرکین کا ترجمہ الگ کر لیتے ہیں، اور مشرک مردوں کا، مشرق اور مردوں مشرک اور مردوں کو، والمشرکات، اور مشرک عورتوں کو. اور مشرک عورتوں کو. کوئی اس کے اندر باقی چھوٹے گا نہیں کہ جو خواہ مرد ہے وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ بھی میں بڑا کیا کہوں گا، بڑی چیز ہوں، اللہ تعالیٰ بچائے اس تکبر سے. لیکن یہ ہے کہ لوگ بہت کچھ بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس تکبر سے بچائے. لیکن یہ ہے کہ یہ منافق خواہ مرد ہوا خواہ وہ عورتیں ہوئیں، مشرک مرد ہوا مشرک عورتیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا. تو یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے. اب دوسرا حصہ جی، اب یہ دیکھیے ذہن میں رکھیے گا، تابا علا اور تابا الہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. تو تابا علا کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنا، جو اس جگہ پہ آ رہا ہے. وقت کم ہے جی. تو وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اب وہ لام وہی آئے گا، اور تاکہ وَيَتُوبَ اللَّهُ، تاکہ اللہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے، توبہ قبول کر لے. عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کا ترجمہ اب ہم کریں گے مومن مردوں کی. ترجمہ کریں عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومن مردوں کی، مومن مردوں کی، والمؤمنات، اور مومن عورتوں اور کی. مومن عورتوں کی. جی، وَقَانَ اللَّهُ، ترجمہ، اور اللہ ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہے، غفور الرحیم،
بہت زیادہ بخشنے والا بخشنے والا بہت زیادہ بخشنے والا اور انتہائی مہربان۔ مہربان۔ جی یہ آخری جو آیت ہے اس کا ترجمہ ڈاکٹر ذوالفقار صاحب کریں گے، اور پھر میں کہوں گا ڈاکٹر داؤد صاحب سے کہ وہ شروع سے کریں گے۔ جی لیعذب اللہ نہیں، انا یعذب اردنا اللہ، الامان، نہیں انا اردنا سے کر لیں۔ ٹھیک ہے سر۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، بے شک ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ فابینا، تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یحملناہا، کہ وہ اس نہ امانت نہ نہ کو نہ اٹھائیں۔ نہ 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 یحملنہا، نہ کر دیں گے تو ہم بن جائے گا۔ ٹھیک ہے سر۔ ہم، ان یحملناہا، نہیں نہ نہ یحملناہا، نہ، ہاں ان اب ٹھیک ہے۔ یحملناہا، تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یحملناہا، کہ وہ اس امانت کو اٹھائیں، واشفقنا منہا، اور وہ اس امانت سے ڈر گئے، وحملها الانسان، اور اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا، انہ کان ظلوما جہولا، بے شک وہ بہت ظالم اور بہت بڑا جاہل ہے۔ لیعذب جی ظلم اللہ کرنے والا اور جاہل ہے۔ جی آگے جی۔ ظلم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اچھا اللہ پروفیسر تعالیٰ صاحب جزاک آپ خیر کی دے۔ اجازت سے میں ڈاکٹر صاحب سے ایک اور بات بھی کہوں گا کہ الف کے بعد جب زبر آ جائے تو اس کو آ لمبا کر کے نہیں پڑھنا، یہ ہاں آ جی بینا نہیں پڑھنا، ابینا، ابینا، ابینا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی جی شروع بیٹے بیٹا نیچے کریں، ذرا جلدی جلدی، وقت بیٹا ہمارے بیٹے پاس نیچے کم ہے۔ جی جی بس اتنا ہی۔ جی جی اب یا ساتھ ساتھ نا ایو اوپر کرتے جائیے گا بیٹا حسن، اس کے اندر تواتر نہ آئے جی، جی رکاوٹ نہ جی۔ یا ایھا الذین پڑھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور تم بالکل سیدھی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم، وہ اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو بے شک اس نے کامیابی حاصل کی، بہت بڑی کامیابی۔ بس بیٹا جی انا آگے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، بے شک ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، فابینا ان یحملنہا، تو انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، واشفقنا منہا، اور وہ اس امانت سے ڈر گئے، وحملها الانسان، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، انہو کان ظلوما جہولا، بے شک وہ انسان بہت بڑا ظلم کرنے والا اور بہت بڑا جاہل ہے۔ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول کرے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ صدق اللہ اللہ تعالیٰ العظیم۔ جزاک خیر دے جی۔ وہ سزا کو عذاب بھی کہہ سکتے ہیں، زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب صدق دے۔
اچھا جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی. اللہ کا شکر ادا کریں کہ آج ہم نے ماشاءاللہ سورہ احزاب ختم کر لی ہے، تو کل جی سے انشاءاللہ الحمدللہ. سورہ سبا جو ہے واہ. وہ انشاءاللہ شروع کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. فی الحمدللہ. امان اللہ.